اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم 1446 ہجری کے ماہ محرم کے دنوں سے گزر رہے ہیں، اور یہ مہینہ وہ ہوتا ہے جس میں یا تو ہم اپنا ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، تجربہ، یا اپنی ٹریننگ کر لیتے ہیں، اصلاح۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب، جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہو جاتے ہیں، دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر کے، پہلے خود اپنے پھٹے دامن کو دیکھ، پھر الجھنا مجھ گریباں چاک سے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ ہماری مرکزیت ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور ہم نے جب سے مجلس اعظم میں جانا آنا شروع کیا تھا تو نشتر پارک کی مجلس کو ہی مرکزی مجالس میں شمار کیا جاتا تھا، جس میں علامہ رشید ترابی کو قریب سے سننے کا موقع ملتا رہا۔ بہت قریب سے سنا ان کو، ممبر کے ساتھ بیٹھ کے قریب ان کو سنا۔ اس کے بعد سے اور بھی لوگ اس میں آئے، عقیل ترابی مرحوم آئے اور دوسرے بھی آئے، مگر اس کے بعد سے تقریباً کم و بیش آیت اللہ علامہ طالب جوہری مدد اللہ العالی قبلہ و کعبہ نے 40 سال تک اس ممبر کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چہارد معصومین علیہ السلام نے منتخب کیا، اور وہ 40 سال تک کم و بیش خدمت کرتے رہے۔ اس وقت تک اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ دو معتبر ترین نام ہیں، اور جس میں کہوں گا کہ اشرف عباس اور ان کے والد مرحوم، ان کا بھی مرکزی کردار ہے اس میں۔ اور 9 محرم کو وہ پڑھا کرتے تھے کربلا ہو گئی تیار تقدم ولدی، اور چہلم پہ وہ پڑھا کرتے تھے اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں۔ بڑے یہ شہرۂ آفاق کلام تھے جو ان کی پہچان بنا، اور وہ اس پہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ مرکزی مجالس ہوا کرتی تھیں، اس میں دو رائے ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر جب بڑے بڑے بینرز لگنے لگے اور میں نے اس میں یہ پڑھا کہ مرکزی مجلس اعضاء بمقام شہدائے کربلا، اور مجھے نام لینے میں کوئی یار نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مولا علی کا قول ہے علیہ السلام کا کہ اگر بے عیب شخص ڈھونڈو گے تو تنہا رہ جاؤ گے دنیا میں۔ یہ قول ہے نہج البلاغہ میں بھی کہ اگر بے عیب شخص ڈھونڈو گے تو تنہا رہ جاؤ گے، اور یہ حقیقت ہے، عیب نہ عیب، کیونکہ سورہ فاطر کی آیت ہے، میں نے خود ترجمہ پڑھا ہے، اگر کسی صاحب کو درکار ہو تو میں اسکرین شاٹ دے دوں گا، کہ اگر میں لوگوں کی حرکتوں کے سبب ان کو پکڑنے لگوں تو کرۂ ارض پہ دنیا کے ایک ایک حصے میں کوئی بھی شخص زندہ سلامت نہ بچے۔ ترجمہ ایک مرتبہ اور سماعت فرما لیں، سورہ فاطر میں ہے، اگر میں لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے سبب پکڑنے لگوں تو روئے زمین پر ایک بشر سلامت نہ بچے، یہ آیت ہے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ وہ مجالس جو مرکزی حیثیت رکھتی تھیں وہ اب منتقل ہوتی جا رہی ہیں دوسرے امام بارگاہوں میں، جیسے شہدائے کربلا کی مجلس کو آیت اللہ عقل القروی مدد اللہ العالی کے نام سے مرکزی مجلس کہا جانے لگا ہے، تو نشتر پارک سے آہستہ آہستہ منتقل ہو رہی ہے شہدائے کربلا میں۔ اب تھوڑی سی مجھے گفتگو یہ کرنی ہے کہ کیا ہمارا کراچی واقعی علماء سے خالی ہے؟ کیا ہمارے کراچی میں علماء کا فقدان ہے؟ کیا ہمارے کراچی میں
علماء کی کوئی ایسی تعداد نہیں ہے جو مجلس اعضاء پڑھنے کے قابل ہوں؟ کیا واقعی اب ہم اس نہج پر آ چکے ہیں کہ ہمیں علماء کرام کو امپورٹ کرنا پڑے؟ آیت اللہ عقل الغربی انڈیا سے آ رہے ہیں، کمیل مہدوی باہر سے آ رہے ہیں، ذکی باقری باہر سے آ رہے ہیں، علی رضا رضوی باہر سے آ رہے ہیں، اس کے بعد جان علی شاہ کاظمی کے کوئی کہتا ہے بھانجا، کوئی کہتا ہے بھتیجا، بہرحال مجھے نہیں پتہ، عارف کاظمی وہ آ رہے ہیں۔ تو متعدد علماء باہر سے آئے ہیں عشرہ اول میں، اور ابھی تک پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا کراچی میں کوئی عالم نہیں ہے؟ کراچی میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو ان ممبروں کے اوپر بیٹھ کے مجالس اعضاء پڑھ سکے؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایسے بہت سارے موجود ہیں جن سے مجلس پڑھوائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے اتنی عزت دی، اپنی پلکوں پہ بٹھایا، اپنے سر کا تاج بنایا، وہ آیت اللہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سنی سنائی بات ہوتی تو آپ سے رقم نہ کرتا، میں نے خود سنی ہے اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ علی کی ولایت ختم ہو چکی، حسن کی ولایت ختم ہو چکی، حسین کی ولایت ختم ہو چکی۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے کہا یہاں تک کہ 11ویں امام کی ولایت ختم ہو چکی، صرف اب ولی فقی باقی ہیں۔ ان کا اشارہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کی طرف تھا۔ آپ مان سکتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت ختم ہو گئی؟ آپ مان سکتے ہیں کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا معرکہ کرب و بلا جو ہوا تھا توحید نبوت اور ولایت کو بچانے کے لیے ہوا تھا؟ تو آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ نہیں بچی۔ اگر نہیں بچی تو مقصد حسین حاصل ہی نہیں ہوا، آپ کہہ دیجئے نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کی ولایت ختم ہو چکی ہے، رسول اللہ کی ولایت ختم ہو چکی، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام، اور یہاں سے کہتے کہتے آپ امام حسن عسکری علیہ السلام تک آ گئے کہ سب کی ولایتیں ختم ہو چکی۔ ایک نقطہ یہ میں نے سنا۔ دوسرا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 2 ٹکے کے شاعر وہ اگر کہیں کہ میر انیس کیا ہیں اور مرزا دبیر کیا ہیں تو عقل میں بات آتی ہے کہ نہ ان کے پاس شعور ہے، نہ معرفت ہے، نہ علم ہے، نہ یہ اخلاقیات جانتے ہیں، نہ یہ مصروں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں عہد حاضر کے تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے والے، انہوں نے کہا اقتدار بھائی، ہر شعر پہ داد دینا ضروری نہیں ہے، پہلے مصروں کو سمجھا جائے کہ یہ داد دینے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، تب دی جائے داد۔ اور اگر داد نہیں دی جا رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں ایسی چیز ہے جس کے اوپر داد دینی نہیں چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ مگر ہمارے یہاں بغیر سوچے سمجھے ہر چیز پہ داد دے دی جاتی ہے، یہ فقدان ہے۔ میں بالخصوص عقل الغربی کا تذکرہ اس لیے کروں گا کہ اگر میں نے یہ کلپ خود نہ دیکھی ہوتی، سنی ہوتی، تو میں ان کا نام رقم بھی نہ کرتا۔ انہوں نے ولایت کے بارے میں علل اعلان ببانگ دہل کہہ دیا ہے کہ اس وقت ولایت اگر جاری ہے تو ولی فقی کی جاری ہے، یعنی آیت اللہ سیستانی کہہ لیجیے یا آیت اللہ خامنائی کہہ لیجیے۔ دوسری بات رہ گئی یہ کہ انہوں نے تنقید کا نشانہ براہ راست بنایا ہے میر انیس کو اور دبیر کو۔ اوہو، ایسے پائے کہ مولا کے شیدائی اور شاعر گزرے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں میر ببر علی انیس مدد اللہ العالی، مرزا دبیر مدد اللہ العالی۔ کیا کلام ہے!
آپ فرماتے ہیں ان کے پاس تو کوئی مضامین ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، بس لوگوں کو رلانے کے لیے اشعار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں سن کے میرا دل بڑا دکھا، بہت دکھا۔ کوئی میر انیس کا تقابل کر سکتا ہے؟ کوئی مرزا دبیر کا تقابل کر سکتا ہے؟ کوئی ان کے بارے میں رائے زنی کر سکتا ہے؟ اور اب میرا ہاتھ ہے آپ کا گریبان ہے، آپ کا ہاتھ ہے میرا گریبان ہے، ہم سب ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہماری مرکزیت کھو چکی ہے، ہم کسی قابل نہیں رہے۔ فرمایا جا رہا ہے یہ حدیث قصہ کی سند کہاں سے آئی، ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ پہلا جملہ ہے ان جابر بن عبداللہ الانصاری۔ جب آپ اتنا بڑا حوالہ ہی نہیں مان رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ تشہد پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ علی ولی اللہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، نائب امام بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ خیر نائب امام کا کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں، حسین ابن رو آخری تھے، اس کے بعد چناؤ نہیں ہوا ہے ابھی تک، آپ براہ راست امام استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر امام کا لفظ براہ راست لگانے کا حق ہے تو وہ ہے قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علمبردار۔ اگر لگائیے تو صحیح طریقے سے لگائیے، امام عباس بولیے جو بنتا ہے۔ لوگوں نے کہا، شاعروں نے کہا کہ اگر انہوں نے خاتون جنت کا شیر پیا ہوتا تو یہ بھی امام ہو جاتے۔ تو کیا ہو رہا ہے یہ شہر میں؟ ہمارے شہر میں کیا عمران مہندی نقوی جیسے نہیں ہیں بیٹھے ہوئے؟ ہمارے ہی شہر میں کیا نو تصنیف مرثیہ کہنے والے موجود نہیں ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے صرف کہ کراچی کے بہترین پڑھنے والوں کو نشتر پارک کا ممبر نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہیں ملتا ہے بھائی؟ جس کا جو جائز حق بن رہا ہے دے دو، نہیں دیتے ہیں، پھر لا محالہ ان کو دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ پڑھنا تو ہے ان کو دوسرے شہروں میں۔ اگر آپ آج باہر سے بلا کے جن کو آپ اتنے پیسے دے کے چلا رہے ہیں کہ جو ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، وہ علماء کو کروڑوں روپیہ دے کے چلا رہا ہے، کروڑوں، اور آپ خاموشی سے یہ باتیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ کراچی میں کیا کوئی عالم دین نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو پڑھے؟ ارے کچھ نہیں ہے تو آپ تحت اللفظ پڑھوا کے مجلس ختم کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نو تصنیم مرثیہ پڑھوا لیجئے، کیا یہاں قمر حسنین مرثیہ نہیں کہتے ہیں، سمر حسنین مرثیہ نہیں کہتے ہیں، ایک سے کہ علی محسن مون نہیں کہتے ہیں؟ بیچارے انتقال کر گئے اختر ہاشمی، ایک سے ایک مرثیہ ان کا مارکت الارا مرثیہ، وہ کہہ چلے گئے دنیا سے۔ ہمارے ہاں ایک سے ایک عالم ابھی بھی موجود ہیں، مگر آپ کو شاید باہر کی چیز زیادہ پسند ہے۔ جزاک اللہ۔